مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور و معروف کتاب بلوغ المرام، جسے اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین اور بہت ہی مشہور محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور جاں فشانی کے ساتھ مرتب کیا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کی 100 سے زیادہ کتابیں ہیں اور ان کا اختصاص اسپیشلائزیشن حدیث ہے. انہوں نے اپنی معلومات کی نچوڑ کے طور پر ذخیرہ احادیث سے تلاش کر کے ان موتیوں کو بلوغ المرام کی شکل میں ہمارے لیے بطور تحفے کے پیش کیا. اس میں وہ احادیث ہیں جو احکام اور مسائل سے تعلق رکھتی ہیں. عام طور پر دیکھا گیا کہ بہت سارے مسلمان بھائی اور بہنیں یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کا مسئلہ صرف مسجد کی حد تک محدود ہے، کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو سنت کے مسئلے پر بات کریں، اور جب تجارت کرنے کے لیے جائیں، زمینداری، کاشتکاری یا اسی طرح مارکیٹنگ، سیاست اور دوسرے جو مسائل ہیں ان میں ہم سنت یا سیرت پر عمل نہیں کرتے. حالانکہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح مسجد میں سنت کے مسائل پر بات کرتا ہے، اسی طرح سے مسجد کے باہر بھی وہ سنت ہی پر بات کرے، سنت کے مطابق عمل کرے. اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے برکت ہے. وہ گھرانہ جہاں قرآن اور سنت کا نور ہو وہ روشن اور منور ہوگا، اور جو گھرانہ قرآن و سنت کے نور سے خالی ہو وہاں اندھیرا اور تاریکی ہوگی. آپ نے دیکھا گزشتہ لیکچر میں ہم نے کچھ مسائل پر گفتگو کی تھی، جیسے سود کا مسئلہ ہے. یہ گھر گھر کی بیماری بن چکی ہے، اور اس کے اندر اچھے برے بڑے چھوٹے مختلف لوگ اس کی لپیٹ میں آتے جاتے ہیں. اور حد تو یہ ہو گئی کہ اس وقت سود کی حرمت کا جو تصور قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہمارے ذہن و دماغ سے وہ نکل گیا. اسی طرح سے ایک دوسرا جو سیریس اور سنگین مسئلہ ہے وہ رشوت کا ہے، کہ رشوت جس کا حکم آپ نے معلوم کیا گزشتہ کہ اس کو حرام کر دیا گیا، مگر اس کو لینے اور دینے والے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا اور سنگین قسم کا جرم ہے. ہم آگے بڑھنے سے پہلے، نئی باتوں سے پہلے، جیسے ہمارا طریقہ ہے، ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ پچھلا جو لیکچر تھا اس کو آپ لوگوں نے کتنا پک اپ کیا. تو پہلے سود اور پھر رشوت، یہ دونوں مسائل سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی سوال یا بات ہو، خاص طور پر جیسے سود کا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ سود کے بارے میں قرآن کریم میں تفصیل سے بتایا گیا؟ کہاں بتایا گیا؟ آپ بتائیں گے. سورہ بقرہ کے اندر. سورہ بقرہ کے اندر. کوئی بتا سکتا ہے کہاں سے کہاں تک آیات؟ آپ بتا سکتے ہیں. ماشاء اللہ. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 275 سے 280. ماشاء اللہ. 275 سے 280 تک کی آیات جو ہیں یہ سود کے متعلق ہیں. گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلیئرلی حکم ہے. اس میں ڈفرینسز آف اوپینین، لوگوں کی رائے یا کسی اور کی بات کی نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلیئرلی فرمان ہے. اس میں خاص طور پر ہم نے 3 نکات بیان کیے تھے جو یہ 5 آیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت، کاروبار سے نفع جو ملتا ہے اس کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. دوسرے یہ ہے کہ سود جیسے ہی حکم معلوم ہو اس کو ایٹ ونس گیو اپ کرنے کا حکم ہے، چھوڑ دو. جہاں جس کو معلوم ہوا فوری اس سے توبہ کر لے. نمبر 3، اگر کوئی توبہ نہ کرے اور ویسے ہی اس کی موت آ جائے
وہ کس شکل میں جائے گا اللہ کے پاس؟ جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہو، حرب۔ اب جو آدمی اللہ سے لڑائی کرتے ہوئے قبر میں جائے، اس کی مغفرت کا کیا مسئلہ ہوگا، اور حشر میں وہ کیسے ٹھہرایا جائے گا؟ اس لیے ہر بھائی اور بہن کو یہ قرآن کریم کی آیات گھر میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگیوں میں سود جو جراثیم کی شکل میں، بیماری کی شکل میں آ رہا ہے، اس سے ہم توبہ کر سکیں۔ دوسرا مسئلہ تھا رشوت کے بارے میں۔ اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں اس سلسلے میں قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ ماشاء اللہ۔ رشوت کا لینا دینا حرام ہے، تو اس کی حرمت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ اور اگر کوئی مجبوری میں دیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، رشوت کی دین لین یہ حرام ہے، اگر کوئی مجبوری میں دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے حدیث جو گزری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ آپ کی طرف سے آئے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ آپ کی زبان رحمت سے لعنت کا لفظ بہت کم نکلا ہے، اور جب نکلا بڑا سیریس ایشو اسی وقت نکلا۔ اب رشوت دینے اور لینے پر لعنت آپ نے فرمائی تو سمجھ لیجئے کہ یہ کتنا سنگین اور سیریس ہے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی اتھینٹک حدیث ہے، لعنت فرمائی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے ڈسپلین، آرگنائزیشن ختم ہو جاتی ہے، کوئی رول اور ریگولیشن نہیں چل سکتا۔ رشوت جہاں پر آ گئی، کرپشن اتنا عام ہو جائے گا کہ آپ جو چاہے غلط کام کریں، آپ کے لیے گنجائش ہے۔ جیسے آپ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، لائسنس ہے یا نہیں ہے، گاڑی کنڈیشن میں ہے یا نہیں ہے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جیب میں پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر جیب میں پیسہ ہے تو آپ چاہے بغیر لائسنس کے چلائیں، بغیر قانون کے چلائیں، کیونکہ آپ کو یہ اعتماد ہے کہ جب بھی کوئی روکے گا، کچھ دے دوں گا تو بات آگے نکل جائے گی۔ اب ایک آدمی کو آپ دے رہے ہیں، مگر آپ کے پاس درست کاغذات نہ ہوں تو آپ کتنوں کے لیے خطرہ بن گئے، ٹریفک کے مسائل پیدا کر دیے، کتنے لوگوں کے لیے آپ خطرہ بن گئے۔ تو ایک آدمی کی رشوت کی وجہ سے ساری پبلک متاثر ہوگی۔ اسی طرح سے مثلا ایک آدمی کینڈیڈیٹ کے طور پر قابل ہے، صلاحیت والا ہے، کہیں جاب لینے جاتا ہے، دوسرا آدمی جس کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے، رشوت ہے، اور وہ پیسہ دے کر وہ جاب لے لیتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ حقدار مارا جائے گا، اور ناحق جو غلط قسم کا آدمی ہے اس کو جاب مل جائے گی۔ جب ایک آدمی جس کے پاس صلاحیت نہ ہو آپ جاب دے دیں گے، وہ کیا کرے گا؟ وہاں جا کر جاب کے جو تقاضے ہیں پورے نہیں کر سکتا۔ مثلا آپ ایک آدمی جس کے پاس صلاحیت نہیں، ٹیچر بنا دیتے ہیں، تو جتنے لڑکے وہ بیٹھیں گے پڑھنے کے لیے، سب کا فیوچر وہ خراب کر رہا ہے۔ اور ایک نہیں، 20 سال 25 سال جتنی اس کی مدت ہے ملازمت کی، وہ اپنا سارے کا سارا جو ہے بچے جو بھی پڑھیں گے سب کو تباہ کر رہا ہے۔ تو گویا ایک آدمی کی رشوت کی وجہ سے آپ کی فیوچر، ینگ جنریشن کتنی تباہ اور برباد ہوئی۔ اسی طرح سے اور ادارے ہیں جہاں رشوت ہوتی ہے، وہاں حقدار اپنا حق مانگنا چاہتا ہے، دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کو بھی امید ہوتی ہے جو دے گا میں اس کا کام آگے کروں گا۔ حتیٰ کہ جو واچ مین ہے، اگر آپ جو ہے اس کو رشوت نہ دیں، کبھی کبھی وہ اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا، کبھی فائل آگے تک نہیں بڑھاتا۔ یہ ایک پرابلم ہے۔ اب باقی رہا مجبوری، اس میں ایک چھوٹی سی گنجائش وہ یہ ہے کہ اگر ماحول اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ آپ کا حق بغیر رشوت کے نہیں پورا ہو سکتا، کوئی ایسی مجبوری کی شکل بن گئی، جائز حق لینا چاہتے ہیں، کسی پر آپ کوئی ظلم زیادتی نہیں کر رہے ہیں، آپ کا ہی حق ہے مگر دینے کوئی تیار نہیں جب تک کہ آپ اس کو نہ دیں، یا آفیسر سائن کرنے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ اس کی جیب گرم نہ کی جائے۔ ایسی مجبوری کی شکل میں علماء نے اس حد تک اجازت دی ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے جائز حق، اگر اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تو آپ دے سکتے ہیں، آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لینے والا گناہگار ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور اس کا متبادل نہیں ہے اور وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے۔ البتہ اگر غلط چیز کے لیے یا دوسرا کوئی اور متبادل ہے اس کے لیے آپ دیں گے، وہ اجازت نہیں ہے۔ تو یہ سود اور رشوت کا مسئلہ جہاں ہم نے کل اس کا تذکرہ کیا، اس سے پہلے کے لیکچر میں بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، اب اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ کھیتی باڑی کے کچھ اصول اس میں بتائے گئے، اور کھیتی باڑی کی باتوں میں ہم نے یہ بتایا اس میں بھی سنت ہے۔ ہمارے فارمر حضرات جو دہقان ہیں، کسان ہیں اور کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، زمیندار، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت اور دین
ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ حدیث پڑھتے جائیے تو معلوم ہوگا حکمرانوں کے لیے بھی رحمت ہے، سیاستدانوں کے لیے بھی رحمت ہے دین ہمارا، اور اسی طرح ہر شعبے سے زندگی کے تعلق رکھنے والے کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ ہر ایک کے لیے ہدایت دی گئی، زمیندار کے لیے بھی ہدایت دی گئی، اور جو کام کرنے والے کسان وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی اس میں ہدایات دی گئی۔ مثلا یہ ہے کہ آپ جیسے اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ جو اپنی زمین ہے کسی کو کام کرنے کے لیے دیتے ہیں، اس میں یہ اصول سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، کام کرنے والے کے لیے بھی زیادتی نہ ہو۔ اس لیے آپ ایسا بھاؤ تاؤ نہ کریں بیچارہ کسان ہمیشہ مارا جائے، محنت بھی گئی، اناج بھی اس کو کچھ نہیں ملا، الٹا قرض لینا پڑ گیا۔ یہ چیز شریعت میں درست نہیں رکھی گئی۔ اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور جس کی زمین ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اس کے لیے دونوں کے ساتھ انصاف کے اصول جو ہم اس سے پہلے لیکچر میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اب اس میں ایک اور پرابلم ہے جو عام طور پر دیکھا گیا، وہ یہ ہے کہ درخت پر باغات والے عام طور پہ کرتے ہیں کہ پھل آنے سے پہلے، پھول کھلنے سے پہلے سودا کر دیتے ہیں، یعنی لمسم آپ بیچ دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی جو خرید رہا ہے، سمجھیے کہ پھول ہوا کی وجہ سے گر گیا، پھل نہیں پیدا ہوگا، تو نقصان کس کا ہوا؟ بیچنے والے کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، خریدار کے پیسے گئے۔ اب وہ پیسے کس بنیاد پر آپ لے رہے ہیں؟ آپ کے لیے کیسے وہ جائز ہوئے؟ اس لیے کہ اس کو پھل تو ملا نہیں، پورے پھول گر گئے، یا فصل ناقص آ گئی، یا کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، تو آپ کیسے لے رہے ہیں؟ تو شریعت کا اس سلسلے میں ایک حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو ہم سامنے رکھیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس وقت تک باغ کو یا اپنے درخت وغیرہ کی جو ہے سودا کرنے سے منع کیا جب تک کہ اس میں پھل نہ پیدا ہو جائے۔ تو یہاں پر سارا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نہ خود نقصان اٹھائیں نہ نقصان پہنچائیں، کسان کو بھی فائدہ پہنچائیں، زمیندار کو بھی برابر کا فائدہ ہونا چاہیے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، ہم وقفے سے پہلے بتا رہے تھے کہ کھیتی باڑی، باغات، زمینداری وغیرہ کے اصولوں میں سنت اور سیرت یہ ہے کہ کسی بھی فریق کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، دونوں کو ان کا پورا پورا حق ملنا چاہیے۔ اس کے جو اصول بتائے گئے اس میں سے ایک یہ ہے کہ پھل آنے سے پہلے اگر آپ سودا کر لیتے ہیں تو اس کا اگر نقصان ہو گیا تو یہ بڑا نقصان ہوگا۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ اس وقت تک انتظار کریں جب تک درخت پر پھل پیدا ہو جائیں۔ جب پھل کو دیکھ کر آپ کو بھی صحیح اندازہ ہوگا کس قسم کی کاشت ہونے والی ہے، اسی حساب سے آپ اگر سودا کریں گے دونوں کا فائدہ ہوگا۔ جیسے ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں، نہا عن بیع الثمار حتی تزہی قیل وما زہوها قال تحمار او تصفار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کب سودا کرنا چاہیے باغات کا، تو آپ نے فرمایا جب بلا چلے جائے، مصیبت ٹل جائے۔ تو مصیبت کیا ہوتی ہے باغات میں؟ وہ پھول کے بعد جو پھل آنے کا پیریڈ ہے وہ ڈینجر ہوتا ہے کہ پھول آ گئے، ہوا چلی، پورے نیچے گر گئے، پھل نہیں پیدا ہوگا، یا اسی طرح سے کوئی اور خرابی ہو گئی۔ لیکن جب پھل آ گئے تو اس کا جب تھوڑا سا کلر، یعنی پھل شروع میں جیسے کچے ہوتے ہیں، اس وقت آپ سودا کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اس میں زیادہ امکان یہ ہوتا ہے جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور جو چیز ہے وہ عام طور پر ہماری عام زندگی میں پیش آتی ہے، وہ ہے قرض، اور قرض سے متعلقہ کچھ امور۔ اس میں رہن کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز ایز اے گارنٹی کے رکھتے ہیں وہ، یا قرض، اور قرض جو ہے یہ عام طور پر ہم لیتے اور دیتے ہیں، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ چیز شامل ہے۔ قرض لینے اور دینے کو منع نہیں کیا گیا، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا، کیونکہ انسان کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ کبھی کسی کو دے رہے ہیں، کبھی کسی سے لے رہے ہیں۔ سورہ بقرہ ہی کی جو طویل ترین ایک آیت ہے وہ اسی لین دین کے بارے میں، قرض کے خاص طور پر، تو اس کے اندر چند باتیں بتائی گئیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اگر دے رہے ہیں تو جو بھی معاملہ ہے وہ لکھ لیا کریں، کتنے پیسے دے رہے ہیں،
اور کتنی مدت کے لیے دے رہے ہیں، دونوں کے سامنے کلیئر یہ مسئلہ ہونا چاہیے. اور اگر گواہ ہوں تو اس پر زیادہ بہتر ہے. اور اگر کسی وجہ سے لکھنے کی آپ پوزیشن میں نہیں ہیں تو کم سے کم گواہوں کے سامنے معاملے کو بڑا کلیئر کر لیں. یہ آپ کی طرف سے اس کے لیے ایک مدد ہوگی، اس کے لیے بھی آپ کی طرف سے ایک فیور ہوگی، دونوں کے لیے. لیکن یہ جو قرآن مجید کا حکم ہے جس میں سیریسلی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لکھا پڑھائی کے بعد یہ معاملہ کریں، مگر ہمارے ہاں ہمارا اپنا بھی ایک کلچر چلتا ہے نا، شریعت ایک طرف چلتی ہے، کلچر ایک طرف چلتا ہے. مثلا کلچر کیا ہے، آپ کا کوئی دوست ضرورت پر قرض مانگتا ہے، کہا کہ بھئی مجھے 5,000 روپے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر. اب آپ کہتے ہیں اچھا چلو میں دے دیتا ہوں، تھوڑا سا لکھ لیں گے، سائن کر دو آپ. وہ کہے گا اچھا اعتبار نہیں ہے میرا، اتنے بڑے ہو گئے تم، ہوتا ہے نا. اور وہ بہت اس کو برا محسوس کرتا ہے کہ میں ضرورت پر مانگنے کے لیے گیا، کہتے ہیں لکھ لو، تو اتنا اعتبار اور بھروسہ نہیں ہے. اب وہ اس کے خلاف ہنگامہ کرے گا، حالانکہ اللہ کا یہ حکم ہے. اور کیا اللہ کے حکم سے زیادہ کوئی کلچر ہو سکتا ہے؟ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے حکم میں حکمت ہوگی یا ہمارے اور آپ کے کلچر میں حکمت ہوگی؟ اللہ کے حکم میں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لکھ لیا کرو. ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ میں مانگنے کے لیے گیا تو وہ کہہ رہا لکھ لو. اچھا بعد میں کیا ہوتا ہے، ایک اللہ کے حکم کو توڑ دیں گے یا چھوڑ دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، نقصان ہی نقصان ہے. کیسے نقصان ہے؟ اب آپ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اب اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی جان وہ پیسے جو آپ کو دیا تھا واپس کر دیں. کہے گا کون سے پیسے؟ اب آپ لڑتے رہیں، پیسے تو آپ نے مدد کے لیے دیے. اب وہ فائٹ شروع ہو گئی وہاں پر کہ کون سے پیسے. اب آپ کو الٹا سمجھانا پڑ رہا ہے، بھائی آپ 3 مہینے پہلے مجھ سے ضرورتاً قرض لیے تھے، میں تو نہیں لیا تھا. اب آپ تلاش کریں لوگوں کو، اب لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، تو اب اس میں کون رائٹ ہے کون رانگ ہے، کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ اب 2 دوست آپس میں لڑائی جھگڑا، کبھی کبھی خون خرابے تک پہنچ جاتے ہیں. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو دیے 5,000، اس کے ذہن میں ہے کہ میں 3,000 لیا تھا، چاہے وہ بھول گیا یا جان کر وہ دھوکہ دے رہا ہے، جو بھی سبب ہو. اب اس میں کیا کریں گے؟ کون فیصلہ کرے گا کہ آپ 5 دیے تھے یا 3 دیے تھے؟ آپ نے ایک قرآن مجید کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اب یہ نقصان ہی نقصان اٹھائیں. اب اس کے بعد بات چیت بند، لڑائی جھگڑا شروع. اب بیٹھو بیچ میں پنچایت والے کیا کریں گے؟ کوئی چیز ان رائٹنگ ہے نہیں، کوئی چیز آپ کی گواہ کے سامنے ہوئی نہیں ہے. آپ جس کو ہم کہتے ہیں نا ان گڈ فیتھ میں نے دے دیا، بھروسہ کرتے ہوئے میں نے دیا. بے شک آپ مدد کریں مگر قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق کریں، اس کا فائدہ ہوگا. دوسرا یہ مسئلہ بھی اس میں ذہن میں رکھیے، لینے والا اس کے ذہن میں بھی نیک نیتی ہونی چاہیے کہ میں اپنی ضرورت پوری کر کے جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو میں واپس کر دوں گا. دونوں طرف سے یہ ہوگا تو اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کے دل میں برائی ہے، اس کو کیا کمی ہے، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں جب ضرورت پڑی، کوئی گھر خریدنا ہے، فرنیچر بدلنا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تو بڑی رقم مانگتے ہیں. اگر آپ بڑی رقم دے دیتے ہیں، 2 4 6 مہینے کے بعد جب واپس طلب کرتے ہیں، تمہارے پاس کوئی کمی ہے جو یہ پیسے مانگنے کے لیے آگے دے کر الٹا آپ پریشان. اب وہ جو ہے نا اپنی جیسے کہتے ہیں نا ہم یہاں کی زبان میں دادا گیری، کہ الٹا واپس لینے سے پہلے جو ہے یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ آپ کو کیا کمی ہے، آپ مانگنے کے لیے آ گئے، آپ کی تو اتنی بڑی تنخواہ ہے، آپ کی اتنی آمدنی ہے، آپ کے 2 بچے باہر کام کر رہے ہیں، ایک بچہ آپ کا جو ہے بہت بڑا کمپنی کا مینیجر ہے، آپ اتنا سا قرض دیے 50,000، اب واپس مانگنے آ گئے. اب وہ بیچارہ خود شرمندہ، دے کر گویا کہ مصیبت ہوئی اس کو. تو ایسے بھی عام طور پر ہوتا ہے. تو یہ سب فتنے سے بچنے کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ دین لین کی تو ضرورت پیش آ سکتی ہے، مدد کریں مگر دوسروں کی دولت پر غلط نظریں نہ لگائیں. جب ضرورت نہیں ہے مت مانگیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیں گے واپس تو جو ٹائم آپ مقرر کر لیں اس سے پہلے لوٹانے کی کوشش کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ امید ہے کہ میں 3 مہینے کے اندر یہ قرض واپس کر سکتا ہوں مثلا، تو آپ اس سے 4 مہینے کا ٹائم لے لیں پہلے ہی. اور جب 4 مہینے کا ٹائم لے کر 3 مہینے کے اندر واپس کر دیں گے، وہ بھی خوش ہوگا، آپ بھی خوش ہوں گے، دل آپ کا بھی مطمئن ہوگا کہ میں نے اپنے وقت سے پہلے واپس کیا.
لیکن اگر آپ الٹا کریں گے کہ آپ کو امید ہے 4 مہینے میں دینے کی، کیونکہ آپ کی آمدنی اور وہ دوسرے اخراجات وغیرہ کے حساب سے 4 مہینے میں دوں گا، لیکن آپ کیا وعدہ کرتے ہیں اسے 3 مہینے میں دے دوں گا میں، جیسے بعض لوگوں کا طریقہ ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ 3 مہینے میں دے ہی نہیں سکتا، مگر وعدہ ایسے کر لیا لینے کے لیے۔ اب جب 3 مہینے پورے گزرے، ملنا چھوڑ دیا، سلام دعا گئی، آپس میں میل ملاقات ختم ہوئی، کیوں؟ اسے خطرہ ہے کہ دکھوں گا تو پیسے دینا پڑے گا۔ تو یہ جیسے عربی میں کہتے ہیں القرض مقراض المحبہ، یہ قرض جو ہے نا بعض اوقات محبت کو کاٹنے کے لیے خینچی کا کام کرتا ہے، انہی چیزوں کی وجہ سے۔ پھر آدمی جھوٹے وعدے کرتا ہے، پھر جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے کہ اگر آپ موبائل فون کر رہے ہیں آپ کا نمبر آ گیا، نو آنسر، کیونکہ اس کو معلوم ہے سوال کیا ہوگا۔ یا کبھی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اصل میں باہر گیا ہوا ہوں، اب بات نہیں کر سکتا، بعد میں فون کریں، اب وہ آپ کے پیچھے لگا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے کہ آپ نے غلط وعدہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ میں کتنے دن میں دے سکتا ہوں، آپ اتنے دن میں نہیں دے سکے، تو اس لیے پہلے وعدہ کرتے وقت دیکھ سمجھ کر وعدہ کریں۔ دوسرا، اگر کبھی ان ایکسپیکٹڈ غیر متوقع حالات پیدا ہو سکتے ہیں، آپ نے 3 مہینے کا وعدہ کیا، امید بھی تھی ادا کرنے کی، حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ دے نہیں سکتے، وقت سے پہلے جا کر اس کے پاس خود معذرت کریں اور تھوڑا سا اس کو بڑھا لیں ٹائم کو، کہ بھائی میں نے 3 مہینے کا وعدہ کیا، ایسے حالات ہو گئے تو 1 مہینہ اور مجھے دے دیجئے، یہ جائز ہے۔ آپ مدت کا بڑھا لیں وقت سے پہلے، مگر دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، اس کے ساتھ چکر بازی، یہ چیز درست نہیں ہے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل قرض سے متعلق ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وقت بہت محدود ہوتا ہے تو ہم یہیں پر اپنا پروگرام روکتے ہیں۔ البتہ باقی جو سوالات ہیں کوشش کریں گے کہ آئندہ لیکچر میں اس کو کور کیا جائے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، آئندہ لیکچر نئی معلومات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، بكل هول من الأهوال مقتحم.